السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ تعالیٰ صدقات کو بڑھاتا ہے اور سود کو مٹاتا ہے۔ ہم دیکھ رہے ہیں آیت نمبر 276۔ پہلے ہم یہ دیکھتے ہیں کہ صدقات اور سود کے معاشرے پر کیسے اثرات مرتب ہوتے ہیں، باہمی تعلقات کے حوالے سے کہ آپس کے تعلقات کیسے ہو جاتے ہیں۔ صدقات نمبر 1، جس معاشرے کے لوگ صدقات دیتے ہیں وہ ذاتی غرض اور ذاتی فائدے کے بغیر ایک دوسرے کے کام آتے ہیں، جبکہ سود کھانے والے خود غرضی کا معاملہ کرتے ہیں۔ ایک شخص دوسرے کی ضرورت کو اپنے لیے نفع حاصل کرنے کا موقع سمجھ کر بھرپور فائدہ اٹھاتا ہے۔ نمبر 2، صدقات کی وجہ سے مالدار طبقوں کا مفاد عوام الناس کے مفاد کے مطابق ہوتا ہے، جبکہ سود کی وجہ سے مالدار طبقوں کا مفاد عوام الناس کے مفاد کی ضد ہوتا ہے۔ نمبر 3، صدقات کی وجہ سے سوسائٹی مضبوط ہوتی ہے، جبکہ سود کی وجہ سے سوسائٹی مضبوط نہیں ہوتی۔ نمبر 4، جس معاشرے میں صدقات دیے جاتے ہیں وہاں افراد کے درمیان باہمی ہمدردی، غم خواری، دکھ درد میں شرکت، باہمی تعاون، ایثار، باہم احسان جیسی صفات پروان چڑھتی ہیں، جبکہ جہاں سود لیا جاتا ہے اور دیا جاتا ہے اس معاشرے کے افراد کے درمیان باہمی بغض، حسد، بے دردی اور بے تعلقی نشو و نما پاتی ہے۔ اب ہم دیکھتے ہیں سوسائٹی کا اجتماعی نظام جب ہوگا اس صورت میں صدقات کا کیا فائدہ ہے اور سود کے کیا نقصانات ہیں۔ نمبر 1، صدقات والے معاشرے میں اجتماعی تعاون اور باہمی کفالت پروان چڑھتی ہے، جبکہ سودی معاشرے میں ذاتی غرض اور ذاتی فائدے کے بغیر کسی کے کام نہ آنا، اپنے مال میں اضافے کی ہوس، اس چیز میں اضافہ ہوتا ہے۔ نمبر 2، صدقات والے معاشرے میں ہر فرد کی تگ و دو اس لیے ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی رضا حاصل کی جائے، جبکہ سودی معاشرے میں ہر فرد کی تگ و دو اپنی ذاتی خوشی تک محدود ہو جاتی ہے۔ نمبر 3، صدقات والے معاشرے میں ہر فرد کی تگ و دو اس لیے ہوتی ہے کہ وہ اجر کا مستحق بن جائے، آخرت میں اجر کا، جبکہ سودی معاشرے میں ساری تگ و دو کا مقصد مال کا حصول ہے۔ نمبر 4، صدقات والے معاشرے میں ہر وقت اطمینان رہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ مددگار ہے، وہ صدقہ اور احسان کا اجر کئی گنا بڑھا دے گا، جبکہ سودی معاشرے میں ہر وقت بے اطمینانی، روحانی تعلق، قلق اور پریشانی رہتی ہے۔ صدقات والے معاشرے کے افراد پر برکتیں نازل ہوتی ہیں، مال، رزق، عمر، صحت اور قوت میں برکت ہوتی ہے، اور سودی معاشرے میں ذہنی اور اعصابی کشمکش کی وجہ سے مال، عمر اور صحت میں برکت نہیں ہوتی۔ نمبر 6، صدقات والے معاشرے میں دل اطمینان سے سرشار ہوتے ہیں، جبکہ سودی معاشرے میں دل مطمئن نہیں ہوتے۔ اب ہم دیکھتے ہیں معاشی اعتبار سے کیا فائدہ اور نقصان ہے۔ پہلے ہم دیکھتے ہیں کہ ذاتی ضروریات کے لیے اگر قرض لیا جائے تو اس صورت میں صدقات کی صورت میں ایک دوسرے کے ساتھ تعاون آپ کر سکتے ہیں۔ زکوٰۃ کی مد میں صدقات کے ذریعے سے باہمی ہمدردی، تعاون اور باہمی احسان کی فضا پروان چڑھتی ہے، اور اگر آپ زکوٰۃ سمجھ کے دیں یا ویسے صدقہ سمجھ کے دیں تو کوئی احسان جتلانا نہیں ہوتا، دکھ دینا نہیں ہوتا، اور اگر قرض کی واپسی نہ بھی ہو سکے تو پھر بھی مہلت پر مزید اجر کی توقع۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ اگر قرض کا کو تم مہلت دو گے تو تمہیں اور اجر ملے گا، اگر معاف کر دو گے تو اللہ تعالیٰ کی خاطر معاف کر دینا بھی آسان ہے۔ جبکہ سود کی وجہ سے اگر آپ ذاتی ضروریات کے لیے قرض لیتے ہیں اور سود پر قرض لیتے ہیں تو سود کی وجہ سے قرض ادا کرنا مشکل ہو جاتا ہے، اصل سے کئی گنا ادا کرنے کے باوجود اصل رقم برقرار رہتی ہے، اپنے بچوں کا پیٹ پالنے کے لیے بھی روپیہ نہیں بچتا، دل لگا کر محنت نہیں کر سکتے، چند افراد لاکھوں انسانوں کا خون چوس لیتے ہیں، اور مالدار طبقے کے خلاف نفرت، غصہ جب پھٹتا ہے تو بعض اوقات جان اور عزت تک سے ہاتھ دھونے پڑتے ہیں۔ اب ہے کہ اگر کاروبار کے لیے قرض لیا جائے تو شراکت کے تحت فریقین کی دلچسپی، محنت، وقت اور سرمایہ کی وجہ سے کاروبار پھلتا پھولتا ہے، ہر طرح کے کاروبار میں سرمایہ لگتا ہے اور اس سے تجارت اور صنعت کو فروغ حاصل ہوتا ہے، جبکہ سود کی صورت میں جو شرع سود رائج ہے اس کے مطابق اگر کوئی بزنس نفع نہ بھی دے سکے تو وہ بزنس نہیں کیے جاتے،
چاہے ملک و ملت کو اس کی ضرورت ہو۔ مخصوص بزنس جو 5 یا 6% سالانہ شرح سود نکال سکتے ہیں منافع کے علاوہ، وہ پروان چڑھتے ہیں، صرف مخصوص بزنس ہوتے ہیں، اور سرمایہ دار کو بزنس کی بھلائی برائی سے کوئی دلچسپی نہیں ہوتی۔ تجارت و صنعت بھی ایک خاص سطح تک جا کر نقصان کا شکار ہو جاتی ہے۔ سود کا کاروبار کرنے والا اپنے اندر خود غرض اور دنیا پرست انسان تیار کرتا ہے، اور وہ اپنے اندر دوسروں کے لیے خیر خواہی سوچنے کے بجائے صرف اپنی ذات کے لیے سوچتا ہے۔ صدقہ پیاری بہنوں، اصل میں صدقہ کی روح حاجت مند کو اپنا مال اللہ تعالیٰ کے لیے دینا ہے، جبکہ سود کی روح ضرورت مند کو اپنا مال اس کے استعمال کے لیے دینا ہے۔ صدقہ اس چیز کی علامت ہے کہ انسان آخرت میں اپنے لیے نعمتوں کے ڈھیر دیکھنا چاہتا ہے، جبکہ سود اس بات کی علامت ہے کہ انسان دنیا میں اپنے لیے مال کے ڈھیر لگانے کا خواہش مند ہے۔ پیاری بہنوں، اللہ تعالیٰ کے یہاں سود خور اور صدقہ دینے والے کا انجام بھی یکساں نہیں ہے۔ جب دو الگ الگ خصوصیات رکھنے والے انسان ہیں تو ان کا انجام ایک جیسا کیسے ہو سکتا ہے؟ کبھی بھی نہیں ہو سکتا۔ جس نے دنیا کے لیے محنت کی اس کو دنیا ملے گی، اور جس نے آخرت کے لیے آج اپنے مال کو قربان کیا اس کو آخرت میں حصہ ملے گا۔ سود کی حرمت پر ایک حدیث ہم دیکھ لیتے ہیں۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سود کھانے والے، سود لکھنے والے، اس کی گواہی دینے والوں پر لعنت فرمائی ہے، اور ارشاد فرمائے یہ سب گناہ میں برابر کے شریک ہیں۔ مسلم کی حدیث ہے 4093۔ پیاری بہنوں، انتہائی افسوس کا مقام ہے کہ آج ہمارا معاشرہ جو مسلم معاشرہ ہے، اور اس کو تو اسلام اور شریعت کے مطابق چلنا چاہیے تھا، لیکن یہ سود سے اس قدر لت پت ہو چکا ہے، سود کے گن میں اس قدر ڈوب چکا ہے کہ ہماری آنے والی نسلیں اور ہم لوگ ہر وقت سود میں سانس لے رہے ہیں۔ ہر لمحہ ہمارا، اب آپ یہی دیکھ لینا کہ جو ایک گندم کا دانہ ہم کھاتے ہیں وہ بھی سودی مال سے تیار ہوتا ہے، بیچ لیا وہ بھی سود کے مال پہ، بینک سے قرضہ لے کے کھادیں ڈالی، فصل تیار ہوئی، پھر اس کو بیچا، سب کے اندر سود شامل ہے۔ تو ہماری ایسے سود ہمارے معاشرے میں رچ بس گیا ہوا ہے کہ ہم اس سے الگ ہو ہی نہیں سکتے، لیکن جہاں تک ممکن ہو ہمیں اس سے ضرور بچنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ عموماً بینک اس ٹرانزیکشن میں شامل ہوتے ہیں جو کاروبار کے سلسلے میں پیسے لینے دینا وغیرہ، اور اسی طرح اب تو یہاں تک سود پھیل چکا ہے کہ ہر ادارے میں جو ورکرز ہیں، چاہے ٹیچرز ہیں، چاہے ڈاکٹرز ہیں، چاہے عام آفیسز، پرائیویٹ ہاسپٹلز بھی، پرائیویٹ آفیسز بھی ہیں، وہاں پہ بھی تنخواہیں سود کے پیسے سے یعنی بینک کے تھرو جاتی ہیں، لیکن اس صورت میں آپ کو اکاؤنٹ بھی کھولنا پڑتا ہے۔ تو آپ اس طریقے سے بچ سکتے ہیں کہ آپ اپنا اکاؤنٹ مسلم بینک میں کھولیں، اسلامی بینک پہ کھولیں، کیونکہ وہاں پہ جو ہے وہ کافی زیادہ وہ فیسلٹیز دیتی ہے جو سود فری ہوتی ہیں۔ دوسرا، اپنا اکاؤنٹ کرنٹ اکاؤنٹ ہمیشہ کھولیں، کرنٹ اکاؤنٹ میں سود نہیں ہوتا، اور جو ہی آپ کی سیلری بینک میں آئے کوشش کریں کہ اس سے نیکسٹ ڈے جب آپ کو میسیج آئے اس سے نیکسٹ ڈے ہی اپنی سیلری نکال لیں، تاکہ ایک تو آپ اپنی اماؤنٹ کو، اپنی سیلری کو، اپنا اکاؤنٹ آپ کرنٹ کھولیں گی، اس سے بھی آپ بچ سکتی ہیں سود سے، اور دوسرا آپ اگلے دن ہی جب اپنی سیلری نکلوا لیں گی تو اس سے یہ ہوگا کہ آپ کا مال سود میں استعمال نہیں ہوگا۔ تو یہ طریقہ ہے جس طریقے سے آپ کافی حد تک سود سے بچ سکتی ہیں۔ باقی اللہ تعالیٰ کسی انسان پہ اس کی بہت سے زیادہ استطاعت سے بوجھ نہیں ڈالتا، ہم جتنی کوشش کریں گے ہم اتنا ہی اللہ تعالیٰ سے مدد مانگیں گے تو ہم بچ بھی سکتے ہیں، اور جتنا ہمارا اختیار ہے ہم اس لیول پہ تو کم از کم کوشش کریں نا۔ باقی جو ہمارا سارا نظام سسٹم سودی چل رہا ہے اس کے لیے ہمارے حکمران ہی جواب دیں ہوں گے، لیکن ہمیں اپنے حد تک ضرور بچنا چاہیے، اور اگر ہم اس سارے سے دلی طور پہ مطمئن نہیں ہیں اور اس سارے سیٹ اپ سے بچنا چاہتے ہیں تو اس کے لیے بھی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ ہے کہ جب آخر دور ہوگا تو وہ فتنوں کا دور ہوگا، تو صحابہ کرام نے عرض کیا کہ ہم اس وقت کیسے ان فتنوں سے بچ سکیں گے، تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس سے بچنے کا یہی طریقہ ہے کہ 2 بکریاں پکڑو، ضروری سامان پکڑو اور پہاڑوں میں چلے جاؤ۔ حالانکہ یہ طریقہ تو رہبانیت کا ہے، اسلام اس سے منع کرتا ہے، لیکن آخری دور میں فتنوں کا اتنا دور ہوگا، اسلام پہ چلنا اتنا ہی مشکل ہوگا ایک حدیث کی مفہوم کے مطابق جتنا ہتھیلی پر انگارہ رکھنا،
اس صورت میں بھی رہبانیت کا حکم دے دیا گیا ہے، جبکہ اسلام میں رہبانیت منع ہے، لیکن فتنے اتنے زیادہ ہوں گے کہ اپنا ایمان بچانا مشکل ہوگا۔ اب ہم دیکھیں نا، اب ہم موبائل یوز کرتے ہیں، کارڈ دے رہے ہیں، کارڈ خرید رہے ہیں، ریچارج کروانے ہیں، اس کے اوپر سود، بل جمع کروانے ہیں، اس پہ سود، ہر معاملے میں سود ہے۔ تو اگر تو آپ ان سب سے بچنا چاہتے ہیں تو پھر اس کا تو ایک ہی حل ہے کہ پھر آپ دور علاقوں میں نکل جائیں، جہاں پہ نہ موبائلز ہوں، نہ کوئی رابطہ ہو، نہ کوئی بینکس ہوں، نہ آپ کی پراپرٹی کوئی جمع ہوگی جس کو آپ نے سوچیں گے کہ میں نے اس کو کہاں رکھواؤں، گھر میں تو چور ڈاکو ہیں، بینک میں رکھواؤں، وہ سارا سیٹ اپ کرنا پڑے گا۔ شریعت بہت آسان ہے، شریعت میں ہر چیز کا سلوشن موجود ہے، لیکن ہم تو اس طرف آتے ہی نہیں ہیں۔ اور اگر آپ اسی معاشرے میں رہنا چاہتی ہیں تو پھر آپ اسی طریقے سے اپنے آپ کو بچا سکتی ہیں، جیسا میں نے آپ کو بتایا۔ واللہ لا یحب کل کفار اثیم، اللہ تعالیٰ کسی نہ شکر گناہ گار کو پسند نہیں کرتا۔ اس سے مراد وہ لوگ ہیں جو سود کے قائل ہیں۔ اسیم سے مراد بڑے گناہ گار، یعنی سود خوری جیسی شدید گناہ میں مبتلا لوگ ہیں۔ اس میں دونوں قسم کے نافرمان آ گئے، وہ بھی جو سودی کاروبار کرتے ہیں اور وہ جو اپنے عمل کے ساتھ حرمت سود کے عقیدے کے بھی منکر ہیں۔ جو اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کی ناشکری کرتا ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے واجب کردہ زکوٰۃ و صدقات ادا نہیں کرتا، تو اللہ تعالیٰ کے بندے اس کے شر سے بھی محفوظ نہیں رہتے۔ لیکن وہ لوگ ان الذین آمنوا، آیت نمبر 277، جو لوگ ایمان لائے، جنہوں نے نیک کام کیے، اصل مومن وہ ہیں جو اللہ تعالیٰ پر اور اس کے رسولوں پر اور جو اس نے نازل کیا اس پر ایمان رکھتے ہیں، نیک عمل کرتے ہیں، نماز قائم کرتے ہیں، زکوٰۃ ادا کرتے ہیں، سخاوت کرتے ہیں، اور جو چاہتا ہے کہ مجھ سے ہر ایک کو فائدہ حاصل ہو جائے، وہ ہے اصل مومن۔ دن رات خرچ کرتا ہے اور اللہ تعالیٰ سے امید رکھتا ہے کہ وہ مجھے بڑھا چڑھا کے دے گا تاکہ میں لوگوں کو اور دوں، دیتا جاؤں، تو ان کا اجر بھی یقیناً ان کے رب کے پاس ہے، اور وہ کیا اجر ہے؟ جنت۔ ان پر نہ کوئی خوف ہوگا قیامت والے دن، نہ کوئی گھبراہٹ ہوگی، اور وہ مطمئن ہوں گے۔ دنیا میں بھی ان کی دنیا سے بھی جان چھوٹ جائے گی، اور آگے بھی انعام میں، اجر میں ان کو جنت ملے گی۔ اللہ تعالیٰ میں دین کی صحیح سمجھ عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔